مدتاں بیت گئیاں پیڑاں دے وچ گدھی گئی ہے مٹی جیندے من دی پیڑاں دے وچ گدھی گئی ہے مٹی جیندے من دی انہاں پھر کدی نہیں رکھی ایڈی خبر بدن دی پیڑاں دے وچ گدھی گئی ہے مٹی جیندے من دی انہاں پھر کدی نہیں رکھی ایڈی خبر بدن دی شاہ شمس تبریز تو پچھو شاہ شمس تبریز تو پچھو یا منصور تو پچھو اپنے ہتھی لا لیندے نے چمڑی اپنے تن کون دلاں دیاں گوٹیاں پھیرے ایک ایک بندہ دو دو چہرے راتاں دا کی شکوا کرنا ہے شہر لٹیندن شکر دوپہرے حق باہو نے سچ فرمایا ہے دل دریا سمندروں گہرے پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے سادات کے درمیان ہوں اور ان کے درمیان ہی رہوں گا انشاءاللہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں پاکاں تے تنقید کریں دن ایرے غیرے نتھو خیرے تے تھوئے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے تے تھوئے درویش نہیں مرنا بڑی تذلیل کیتی گئی بڑے الزام لگے نے بڑی تذلیل کیتی گئی بڑے الزام لگے نے جہاں والے کسے نو کیوں کرن بدنام لگے نے جگاونا نہ آجے یارو بڑا چر جاگ دے رہنے جگاونا نہ آجے یارو بڑا چر جاگ دے رہنے ذرا درویش تربت وچ کرن آرام لگے نے جگ تو دور ہمیشہ جاما یا مالک دے پیشو جاما کوئی نہیں خضر کسے دائب تھے دل کردہ درویش ہو جاما موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے تھوئے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے اکثر دھوکہ دے جانتے نے گوڑے بیلی سجن کہرے بابے من پرچائی پھر دن کلفہ لا کے پچھلے پیرے باپے من پرچائی پھرتن کلفہ لا کے پچھلے پیرے چھڑ دے توم پرستی رول نہ بندے اپنی ہستی ایک دو غرزہ پچھے وکیوں قیمت اپنی لا کے سستی ستے پہ ہو ستے پہ ہو ستے پہ ہو نگی چادر تان کے سینگ مالک چور سیان کے سینگ لٹن والے یا راج کے لٹیا جاگن والے جان کے سینگ لٹن والے یا راج کے لٹیا لٹن والے یا راج کے لٹیا جاگن والے جان کے سینگ چھٹ دے تم پرستی رول نہ بندیا اپنی ہستی ایک دو غرزاں پیچھے وکیوں قیمت اپنی لا کے سستی ایک دو غرزاں پیچھے وکیوں قیمت اپنی لا کے سستی توجہ دل وچ یار وسونا پوندا ہے تاں وستی ہے دل دی بستی دل وچ یار وسونا پیندا ہے تاں وستی ہے دل دی بستی تاں وستی ہے دل دی بستی ولیاں تھا لائی ہوئی ہے پاک پتن وچ خیمہ بستی ولیاں تھا لائی ہوئی ہے پاک پتن وچ خیمہ بستی سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا ہے جملہ میرا ولیاں تھا لائی ہوئی ہے پاک پتن وچ خیمہ بستی لٹ لئے سرداری سید جنت دا ملتار کے دستی لٹ لئے سرداری سید جنت دا ملتار کے دستی پھر خمار خضر نہیں لاندا چڑھ دیئے جد عشق دی مستی پھر خمار خضر نہیں لاندا
ہوئے درویش نہیں مرنا موت نو آکھو تھوڑا ٹھہرے حاضری ہوگی کو شیر کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے پھر آپ نے بھی آنا ہے میں ایک کو شیر پڑھ کے حضرت نو دعوت سخن دے رہا جاگی عشق دی پیڑ کروتی مر کے اپڑی کنو بتی جاگی عشق دی پیڑ کروتی مر کے اپڑی قبلہ شاہ صاحب مر کے اپڑی کنو بتی مر کے اپڑی مر کے اپڑی مر کے اپڑی کنو بتی مر کے اپڑی کنو بتی ڈالی یار دے کان لے آندی اپنے چام دی سی کے جتی ڈالی یار دے کان لے آندی اپنے چام دی سی کے جتی ایک برکی جے ہتھی پاویں بھاج کے آوے تیری کتی ایک برکی جے ہتھی پاویں بھاج کے آوے تیری کتی سسی خان کھڑا بیٹھی سی ایسے ڈر تو میں نہیں ستی سسی خان کھڑا بیٹھی سی سسی خان کھڑا بیٹھی سی سسی خان کھڑا بیٹھی سی ایسے ڈر تو میں نہیں ستی تاج خضر دے سر دے بڑیا پیر سیال دے پیر دی جتی سسی خان کھڑا بیٹھی سی تیرے ہندیاں کیڑیاں تھوڑا اور کسے دیاں کوئی نہیں لوڑا کھلا کھلوتا مار نہ جاما تیرے ولو مکھ جے موڑا کھلا کھلوتا مار نہ جاما تیرے ولو مکھ جے موڑا میں اب تیرا ساتھ گزلا تو اے رشتہ میں کسرا توڑا رکھنے تیرے آنکھیں لگ دے کلمہ تیرا پڑیا روڑا رکھنے تیرے آنکھیں لگ دے سیدی یا رسول اللہ سونیا کریمہ رکھنے تیرے آنکھیں لگ دے کلمہ تیرا پڑیا روڑا نال خضر دے رس جا سونا رسنا ساول یار نال خضر دے رس جا سونا جلے تیریاں کون اجوڑا نال خضر دے رس جا سونا چلے تیریاں کون اجوڑا میرے وطن دی او شخصیت آکھو یار ذرا سبحان اللہ ایک روایت چاکو سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ حضرت دیئے شفقت ہے میری کی اوقات ہے سجدے کیتے پپڑیاں پرنے سجدے کیتے پپڑیاں پرنے اتھرو پیتے پپڑیاں پرنے میں لفظ چینج کرنا چاہنا اتھرو پیتے نو میں چینج کرنا چاہنا چونکہ میں حکم ہویا ہے تے انہیں اس حکم میں چینج کرنا چاہنا سجدے کیتے پپڑیاں پرنے عشق مسیتے پپڑیاں پرنے سجدے کیتے پپڑیاں پرنے عشق مسیتے پپڑیاں پرنے سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے تھوڑا کنٹرول اسی اٹھیتے پپڑیاں پرنے سائیاں کڑیاں ارکاں پرنے پینڈے کیتے پپڑیاں پرنے
سائیاں کٹھیاں ارکاں پرنے پینڈے کیتے پپڑیاں پرنے ہے قیمت رلدیاں ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت کائی نہیں سوداگراں وچ اساں منگتیاں نے تائیں جان کے تھار بنائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں جے کیتی بے تکیائی نہیں اکو سر تے ہے حسنین دا نانا جے خضر دی لاد کرائی نہیں اکو سر تے ہے قیمت رول دیا ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت کائی نہیں آر پیا ڈھولیاں کملیاں دے ارمان ہن ڈردے پینی تیرے ہوندیاں تیرے چاکرانو گلا غیر ہن کرتے پینی مجبور غریب کنگال خضر وچ پڑ دے ہرتے پینی ایک جھلک وکھا نہیں تو چن عربی بیمار ہن مرتے پینی ایک جھلک وکھا نہیں تو چند عربی بیمارون مرتے پینی اکو سرتے ہے قیمت رلدیاں ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت کائی نہیں سوداگراں وچ اساں منگتیاں نے تائیں جان کے تھار بنائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں جے کیتی بے تکیائی نہیں اکو سر تے ہے حسنین دا نانا جے خضر دی لاد کرائی نہیں سجنا سٹیا گوڑیاں پرنے در تیرے تے ڈگی پیاں کملی رملی جیو جیاں کملی رملی جیو جیاں اس ویلے ازمائی مینو جس ویلے میں مار مک گئی اس ویلے ازمائی مینو جس ویلے میں مر مک گئیاں مالک ہو کے پوچھ دے میں تھوں کی دسا میں کون تے کیاں حضور دی بارگاہ چ ایک جملہ دینا چاہنا ڈھڈ پرنے رگڑی کے اپڑی باویں مڑ ترکین دی پئیاں ڈھڈ پرنے رگڑی کے اپڑی باویں مڑ ترکین دی پئیاں بے غرضیدہ بے غرضیدہ او سلطان میں جس ڈھول دی عاشق تھیاں چنگیاں نال کے تیرا سانگ ہے دس میں کیڑے کھاتے پئیاں چنگیاں نال کے تیرا سانگ ہے قیمت رل دیا ککھاں دی ساڈیوں بھی قیمت کائی نہیں سوداگراں وچ اساں منگتیاں نے تائیں جان کے تھار بنائی نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں کوئی ایک بھی لگدا یاد نہیں عشق دی بھاتو بچی یارا عشق دی بھاتو بلکہ حضور گل گجھی روے تا چنگی ہے دل رجھی روے تا چنگی ہے گل گجھی روے تا چنگی ہے دل رجھی روے تا چنگی ہے بچ خضر فکر دے بھامبڑ تو آگ بجھی روے تا چنگی ہے عشق دی بھاتو بچی یارا بھامبڑ وانگ نہ مچی یارا یار منینا جے پہ جاوی بلا بان کے نچی یار منینا جے پہ جاوی تکے ٹھڈے کھانے پوندن تانے مینے سانے پوندن پنن داوی جج کوئی ہندہ 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 کچھتے بول پکانے پوندن سوچ سمجھ کے بولی بندیا کیتے کول بھانے پوندن پلے شانو نچنا پوندہ پیری گھگرو پانے پوندن پیری گھگرو پانے پوندن کلمہ ہے میں تے نہیں بچدا اپنے بال کو ہانے پوندن کلمہ ہے میں تے نہیں بچدا اپنے بال کو ہانے پوندن اے میں نا خضر نہیں بندے محنت نال بنانے پوندن سجدے کیتے پپڑیاں پرنے عشق مسیتے پپڑیاں پرنے سائیاں کڑھیاں ارکاں پرنے پینڈے کیتے پپڑیاں پرنے نفل اناندے فرزاں ورگے جینا نیتے پپڑیاں پرنے لطیف ترین جملہ کنڈے سٹ کے آندہ ٹورکھاں ایک آئی ریت پپڑیاں پرنے کنڈے سٹ کے آندہ ٹورکھاں
ایک ریت پپڑیاں پرنے پیراں پرنے میں نہیں ٹرنا دیس نبی تے پپڑیاں پرنے پیراں پرنے میں نہیں ٹرنا دیس نبی تے پپڑیاں پرنے خضر ہمیشہ رکھی بتیا جان تلی تے پپڑیاں پرنے جان تلی تے پپڑیاں پرنے شیر واتو ہوئی پڑھ کے تے حضرت نو صدہ پہ اتھرو خبرے سکھ دے کیوں نہیں درد لکایا لک دے کیوں نہیں کوئی تا ایک گل خضر نو دسو عشق چڑھونے مک دے کیوں نہیں نعرہ حیدری 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 نعرہ کو بندہ مولا کائنات دی بارگاہ چلاوے تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو آپ سننے والے لوگ ہیں یہ سید زادے کی شفقت ہے ان کی کرم نوازی ہے میں تو جاروب کش ہوں ان کی ہر گلی کا تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو کعبے کو بھی توقیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو کعبے کو بھی توقیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو ہر لفظ کو تاثیر ملی تیرا رجب کو تقدیر کو تدبیر ملی تیرا رجب کو اسلام کو شمشیر ملی تیرا رجب کو انداز کو تقریر ملی تیرا رجب کو تہذیب کو تنویر ملی تیرا رجب کو یہ تیرا رجب ہے میرے حیدر کی ولادت یہ تیرا رجب ہے میرے حیدر کی ولادت اس دن کو میسر ہے مودت کی سعادت وجہ اللہ کی تفسیر ملی تیرا رجب کو تُسی سن دے پہ اس شاید تھوڑا ریپیٹ کرو باقی سونا ہے تطہیر کو تشہیر ملی تیرا رجب کو کعبے کو بھی توقیر ملی تیرا رجب کو ایک خواب کو تعبیر ملی تیرا رجب کو ہر لفظ کو تاثیر ملی تیرا رجب کو تقدیر کو تدبیر ملی تیرا رجب کو اسلام کو شمشیر ملی تیرا رجب کو انداز کو تقریر ملی تیرا رجب کو تہذیب کی تنویر ملی تیرا رجب کو یہ تیرا رجب ہے میرے حیدر کی ولادت اس دن کو میسر ہے مودت کی سعادت اس دن کو میسر ہے مودت کی سعادت وجہ اللہ کی تفسیر ملی تیرا رجب کو وجہ اللہ کی تفسیر ملی تیرا رجب کو اخلاص کی جاگیر ملی تیرا رجب کو کعبہ ہے کہ اس دن سے خضر جھوم رہا ہے کعبہ ہے کہ اس دن سے خضر جھوم رہا ہے ہر اہل وفا نام علی چوم رہا ہے حضرت صاحبزادہ پیر سید پروفیسر حسین احمد المدنی دامت برکاتہم القدسیہ لفظ جن کی گفتگو کا انتظار کرتے ہیں اور وہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی ایسی شخصیات سے پیار کرتے ہیں ہم اپنی آنکھیں فرش راہ کرتے ہیں
حضور تشریف لائیں اور مہربانی فرمائیں. یہ دور سادات سے محبت کا دور تھا، دور ہے اور دور رہے گا، لیکن چند لوگ ہیں ایسے جن کو شاید اس کی خبر نہیں ہے. استقبال کیجئے جیسے کرنے کا حق ہے. نعرہ رسالت. مہربانی فرمان گے. اب آپ ادب نال تشریف رکھو، ادب نال بیٹھ جاؤ. بڑی شفقت. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له. لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له. سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له. لا ند له لا ضد له لا حد له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قد قال الله تبارك في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ویا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب قبلہ پیر سید غلام محی الدین بخاری شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم بانی محفل جناب شاہ احمد خان جماعتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صد عز والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب جماعتی صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت یہاں بیٹھ کے بول رہے ایک نیا خطاب شروع کرو کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ جناب کھچی صاحب، میری جماعت اہل سنت کے جتنے بھی اسٹیج ہیں، اگر ان کو ان کا حسن کہا جائے اور نقابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا انہوں نے میری آمد پر میرے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ ان کا اپنا حسن خیال اور اپنا حسن ظن ہے۔ میری اوقات فقط اتنی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں اسٹیج پر یا پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ان سب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ اسٹیج کی دنیا کے آداب مختلف ہوتے ہیں۔ فن تقریر کے قاعدے، ضابطے اور فن خطابت کے اصول و قواعد یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن میں ان سب سے ناآشنا ہوں۔ میں تو پچھلے 30 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک حقیر و ناتوان انسان ہوں۔ مجھ سے گفتگو کے دوران اگر کسی مرحلے پر کوئی کوتاہی ہو جائے تو قبل از وقت میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اور اس امید کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ زہرا کے بابا کی تعزیز نوکری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے 3 آیات مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ بیٹھ جاؤ، یہ داتا والا ہے، ٹھیک نہیں کرے گا۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں۔ یہ دوسرے پارے کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں کے اندر ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم ان آیات کے تناظر میں مقام صدیق اکبر کو بھی سمجھیں گے اور مقام مولا کائنات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا وصال اور مولا کائنات کی ولادت، ان دونوں سے آج ہم نے کچھ سبق حاصل کرنا ہے۔ لیکن پہلے عرض کر دوں، میں آیات مقدسہ کا ترجمہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم کی گئی ہے یہ بات تم پر کہ تم پر جب بھی کسی کو موت آئے تو موت آنے سے پہلے وہ ایک وصیت نامہ لکھے۔ یہ قانون منسوخ ہو چکا ہے، آغاز اسلام میں اس کا نفاذ تھا۔ آج کوئی بھی سرمایہ دار، جاگیردار، کوئی بھی شخص فوت ہونے والا اپنی پوری پراپرٹی پہ وصیت نامہ نہیں لکھ سکتا۔ قرآن نے وراثت کا قانون جاری کر دیا، لیکن پھر بھی جس کا بزنس ہے یا جس کا سرمایہ ہے یا جس کی جاگیر ہے،
قرآن نے اس کو پھر بھی 1/3 کا حق دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی جائیداد میں سے 1/3 کی وصیت کر کے کسی بھی نیک کام کے لیے وقف کر سکتا ہے، لیکن پوری جائیداد نہیں۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان ترک خیرا الوصیۃ، مرنے سے پہلے جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس کے بارے میں ایک بہتر وصیت کرو، اور وصیت کے اندر سب سے پہلا حق جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے للوالدین۔ صرف ماں نہیں، للوالدین۔ ہو سکتا ہے ابھی تک جتنے بھی ساتھیوں نے پڑھا ہے کچھ چٹ نہ آئی ہو، رات جیسے جیسے ڈھلے گی کچھ چٹیں آئیں گی کہ ماں کا قصیدہ سناؤ۔ میں ماں کے کردار اور ماں کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، لیکن اسٹیج سیکرٹری کو بریف کیا جائے گا کہ ماں کا قصیدہ پڑھو، نعت خان کو مجبور کیا جائے گا اور مولانا صاحب کو پہلے کہہ دیا جائے گا کہ آج آپ کا موضوع فقط والدین نہیں، صرف ماں کی شان کو بیان کریں۔ میں بہت نالائق سا آدمی ہوں، علماء کی موجودگی میں میں ہزاروں فتوے دے چکا ہوں مختلف مسائل پر۔ میں آج فتویٰ دے رہا ہوں، کسی بھی عالم دین کو اختلاف ہے اگر تو مجھے مطمئن کر دیں کہ صرف ماں کا قصیدہ پڑھنے والا قرآن کے آدھے حکم پہ عمل کرتا ہے، آدھے کا انکار کرتا ہے۔ ماں بہت پیاری ہے، ماں اس معاشرے کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن وہ جنت جو تو ماں کے قدموں میں تلاش کرتا ہے، میرے نبی نے اس کا دروازہ تیرے باپ کو بنایا۔ وہ باپ جس نے ٹوکریاں اٹھائی، وہ باپ جس نے مزدوریاں کی ہیں، وہ باپ جس نے محنت مشقت کر کے ایک ایک پائی جوڑ کر آج تجھے بنگلے بنا کے دے دیے، وہ باپ اگر نہ ہوتا تو یہ عورت کبھی ماں نہ بنتی۔ اس کے ساتھ نکاح ہوا، پھر تو پیدا ہوا، تو اصل میں اس دنیا میں آنے کا سبب تیرا باپ ہے۔ قرآن پاک نے کہیں بھی فقط ماں کا قصیدہ نہیں پڑھا، قرآن پاک جہاں بھی بات کرتا ہے للوالدین للوالدین، پڑھ کے دیکھ لیجئے قرآن پاک۔ قرآن پاک نے جہاں احترام کی انتہا کو بیان کیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ جب ماں بستر سے اترے یا مصلے سے باہر آئے، مصلہ چھوڑے، تو صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہاتھ نہیں بچھا دی۔ لہو نہیں ہے یہاں پہ لہو ماں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کوئی ساتھی ناراض ہو جائیں تو میں اس بات کا برملا پہلے اظہار کر دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی ناراض ہوتا ہے نا تو 100 بار ہو جائے۔ میں آپ میں سے کسی ملک، کسی خان، کسی چودھری، کسی پیر کا نوکر نہیں ہوں، میں نوکر ہوں تو سیدہ زہرا کے بابا کا نوکر ہوں بس۔ اس لیے حضور فقط ماں کا قصیدہ، باپ نے کیا قصور کیا؟ قرآن پاک کے آدھے حکم کی خلاف ورزی کیوں ہو رہی ہے؟ علماء کب بولیں گے؟ کب تک تالاب خاموش رہے گا؟ کوئی تو کنکر پھینکے گا، تالاب میں ہلچل مچے گی۔ اس لیے حضور والا انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی آپ سنا کریں ماں اور باپ دونوں کی عظمت کو سنا کریں۔
تو یہاں اللہ کہتا ہے کہ اے مرنے والے، جب تو وصیت نامہ لکھنے کے لیے قلم ہاتھ میں اٹھائے یا افراد کو سامنے بٹھا کر تو کہ وصیت نامہ سنائے، تو سب سے پہلا حق تیری جائیداد میں للوالدین، ماں باپ، والاقربین، دوسرا حق ہے ذی قرابت لوگوں کا۔ ہم کبھی جب بیٹی جوان ہوتی ہے، میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹی جب بھی جوان ہوتی ہے ہمیں فکر ہوتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو بیاہ دیا جائے، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی فیملی میں کوئی رشتہ مل جائے تاکہ دکھ سکھ سانجھا رہے، کوئی معاملہ الجھن میں نہ جائے۔ تو بہن کے بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دے، جب اس گھر میں جا کر بیٹی کو پیار نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی، وہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتی ہے، اسے کھانے کو پورا نہیں ملتا، تو وہ شکایت کس کو لگائے گی؟ باپ کو نا، روئے گی ماں کے پاس آ کر۔ تو اماں اور ابا دونوں مل کر سوچیں گے کہ قرآن کہتا ہے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بھی قریبی رشتہ دار ہے، وہ بھائی کا بیٹا ہے تو وہ بھی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو آج اس عظیم الشان اجتماع کے اندر میں اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں، تیرا قریبی رشتہ بھانجے اور بھتیجے سے شروع نہیں ہوتا، تیری بیٹی سے شروع ہوتا ہے۔ کیا بات، تو نے سب سے پہلے اس کو شیلٹر دینا ہے، اور اس پر ایک باقاعدہ طور پہ مستحکم روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی کو کسی اور طرف سے رشتہ دینے کے لیے اعلان ہوا تو میرے نبی نے منبر پہ بیٹھ کر کہا، جب تک علی کے گھر میں میری بیٹی ہے دوسرا نکاح علی پہ حرام ہے۔ واہ 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 واہ۔ حالانکہ قرآن پاک نے 4 نکاح کرنے کی ان ٹائم اجازت دی، لیکن نبی نے دوسرے سے بھی قطعی طور پہ منع کر کے 2 باتیں ثابت کر دی، بیٹیوں سے پیار کرنا، اولاد سے پیار کرنا، اور دوسرا نبی نے اپنا اختیار زمانے کو دکھا دیا۔ خدا کہتا ہے 4 تک رکھ سکتے ہو، نبی کہتا ہے جب تک زہرا ہے ایک ہی رہے گی، دوسری نہیں رہے گی۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے اس فیصلے پر قطعاً کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ آؤٹ آف وے 2 باتیں تھی جو میں نے عرض کی۔ تو ان طرح کا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے علی المتقین، پرہیزگاروں پر، متقیوں پر، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ مخاطب کر کے کہتا ہے، کوئی اور میرے حکم کو مانے نہ مانے، جس کی آنکھ میں حیا ہے اس پر تو لازم ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو معاشرے کے اندر کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو اچھالتا نہیں ہے، جو کسی غریب کا گھر نہیں جلاتا، حقاً علی المتقین، باقی کوئی انکار کرے ان سے آپ خود بخود حساب و کتاب ہو جائے گا، لیکن جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، وہ ان رشتوں کا خیال رکھیں۔ آگے وہ جو وصیت نامے کے 2 گواہ ہیں یا 3 ہیں، ان کے سامنے اس نے بیان کیا یا ان کی گواہی لکھی گئی، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے وصیت نامے کا ایک لفظ بھی تبدیل کیا سننے کے بعد، تو فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا پورا گناہ اس پر ہوگا جس نے وصیت نامے کو چینج کیا ہے، مرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گواہ ہے نا، اس نے موقع پہ سنا تھا۔ آج 4 بیٹوں میں سے 3 کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، 1 کے ساتھ یاری ہے، اور وہ کھڑا ہو کہتا ہے جی میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مرنے والے نے 3 بیٹوں کو محروم کر دیا تھا۔
اگر اس نے ایک حرف بھی تبدیل کیا تو سارا گناہ اس پر ہوگا. اور آگے ہے ان اللہ سمیع علیم. اب بہت سننے والی بات ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے. توجہ ہے سر؟ چلو دو چار ہی جو نبی کے نوکر بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ رہے گی. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا، میری عادت نہیں ہے. میں نے نہیں کہنا زور سے بولو، سبحان اللہ کہو، ہاتھ کھڑے کرو، میں نے نہیں کہنا. میں بھی ان کا نوکر بن کے آیا ہوں، آپ بھی سائیں کے نوکر بن کے آئے. تو فرشتے لکھتے رہیں گے کس نے پوری نوکری کی ہے، کس نے ڈنڈی ماری ہے، میں نے کس کو کیا مانگا. اتنے ڈھیر سارے لوگ. اور اس دیہات کے اندر حضور یہ تو نصیبوں کی بات ہے. جمعہ بازار لگتا ہے تو سارے بھاگ دوڑتے ہیں، اتوار بازار لگتا ہے سارے کہ یہاں سے چیزیں سستی مل جائیں گی. آج رحمت بڑی سستی ہے، اتنے ڈھیر سارے نبی کے نوکر بیٹھے ہیں. کوئی ایک بھی دعا کر دے گا، کوئی ایک بھی سبحان اللہ کہہ کر اس کی پاکیزگی کو بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا. آگے آپ کی مرضی ہے، چپ کر کے بیٹھیں یا ناراض ہو کر بیٹھیں. تو کہا ان اللہ سمیع علیم. یہ کیوں کہا؟ بات تو چل رہی ہے کہ وصیت نامہ چینج نہ کرو، تحریف نہ کرو. یہ ان اللہ سمیع علیم کی کیا ضرورت ہے؟ تو ضرورت یہاں پہ حضور والا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 یا 3 یا 4 گواہوں کو یہ بتانا چاہتا ہے. جب وہ بول رہا تھا تم سن رہے تھے تو تم اکیلے نہیں تھے. ان اللہ سمیع، میں بھی تھا سننے والا. جھوٹ بولو گے تو کیا کر لو گے؟ میں تو ایک ایک حرف کو جانتا ہوں. میں تو اس کے من کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہوں، علیم ہوں، جاننے والا ہوں. اب آگے کہا فمن خواف. پہلے کہا وصیت نامہ تبدیل نہیں کرتے. اب تیسری آیت کے بعد میں اپنی منزل کی طرف چل پڑوں گا. آج صرف مختصراً چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. فمن خواف، جسے اندیشہ ہو، جسے خوف ہو، جسے خدشہ ہو، جسے خطرہ ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، کہ جنفن، یہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا. میرے احباب ذی وقار آپ سب سن رہے ہیں، جنف کہتے ہیں حق کو چھوڑ کر باطل کے راستے پہ چلنے. ایک دوسرا معنی بنتا ہے جن کا حق بنتا ہے ان کو نہ دینا، اور زمانے میں حاتم تائی بنے پھرنا. نہیں سمجھا؟ بیٹیاں دھکے کھا رہی ہیں، ماں باپ بیچارے گولی گولی کو ترس رہے ہیں، ایک ایک ٹیبلٹ کو ترس رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے مزدوریاں کر رہے ہیں. آپ ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، رانا صاحب بن کے بیٹھے ہوئے. لعنت ہے تیری جاگیر پر. نبی پاک کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سعد. ان کی صرف بیٹیاں تھیں، بچہ کوئی نہیں تھا. بیمار ہو گئے، نبی پوچھنے گئے. انہوں نے کہا سائیں میرا جی چاہتا ہے میں پوری جائیداد اسلام کے نام پہ قربان کر دوں. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں کرو. کہا حضور ایک حصہ رکھ لوں، 3 دے دوں. کہا نہیں، 2 حصے رکھ کے 2 حصے اسلام پہ دے دوں. کہا نہیں، ایک حصہ رکھوں اور 3 حصے رکھوں اور 1 حصہ اسلام کے نام پہ. آپ نے کہا چلو یہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن ایسی خیرات مت کرنا کہ تیرے بعد تیرے بچے بھیک مانگتے پھریں. حضور ہم نے کشمیر تک کو آزاد کرانے کے لیے کروڑوں روپے دے دیے، اور میرے گھر میں ہمسایہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ کبھی تو باپ کو اللہ اتنی توفیق دے گا کہ وہ میرے ہاتھ پیلے کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ قیامت میں تو نفسی نفسی کا عالم ہو گئی، ہر کوئی اپنے لیے روئے گا نا. ہم تو آج ہی یہی کر رہے ہیں. من کے اندر وہ رحم کا جذبہ نہیں ہے. حالانکہ میرے نبی تو اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ ما عنتم 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی 2nd لاسٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جہاں اور بہت ساری صفتیں عطا کی ہیں،
نبی پاک کے دل کو اللہ نے اتنا نرم بنایا ہے. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، شاید سب تک میں کنوے نہ کر پاؤں، صرف کھچی صاحب کو اور دیگر جو ساتھی اسٹیج کی زینت ہیں آپ کو سناؤں گا، جو بزرگ محترم بیٹھے. حضور غور کی، عزیزٌ علیہ ما عنتم، فقط اپنے نبی کو دیکھ کہ اللہ نے سب کچھ دے کر نبی کو دل ایسا دیا، کانٹا تجھے چبھتا ہے، آنسو نبی کے آنکھوں سے نکل. دل نبی کا تڑپتا ہے. اور عزیزٌ علیہ ما عنتم، یہ ایک سوال ہے میرا. ہم جماعت اہل سنت والے کبھی بھی امن کو خراب نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کی بات کی ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ لا تفرقو، پہلے تو فرقہ بندی کی لعنت سے بچتے رہو. اگر معاشرے کے اندر یہ انتشار، افتراق اور فرقہ بندی کی لعنت پیدا ہو جائے تو اس سے بچنے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مل کر بیٹھ جایا کرو اور اس نعمت کا ذکر کیا کرو جس کے آنے سے پہلے تم جانوروں سے بھی بدترین زندگی. اور وہ نعمت فقط ایک ہے جن کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو سیدہ زہرا کے بابا ہیں. اب غور سے حضور سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے امت کے ساتھ کنیکٹڈ کر دیا. آپ نے یہ سوال بڑے ادب سے پوچھنا ہے. یہاں بھی کچھ میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں تو ہم نے گالیاں نہیں دینی. مجھے تو خوشی ہوگی اگر دوسرے مسالک کے لوگ بھی آئے ہیں، کم از کم وہ آج سامنے بیٹھ کر تو سن لیں گے ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. نہیں سنا نہیں. چلو پیچھے والے سارے ہی دوسرے بیٹھے ہیں، آگے والے تو سبحان اللہ کہہ دینا. غور سے سنیے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی میں نے تجھے ایسا دل دیا ہے، دکھ کسی کو ہوتا ہے، دھڑکتا تیرا دل. پوچھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ صفت نبی کی آج بھی ہے یا اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن قبر میں دفن کر دیا گیا تھا. نہیں میں نہیں سمجھا. جو باقاعدہ تعلیم یافتہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، نوجوان یا اساتذہ تشریف فرمائے، غور کیجئے گا پیر صاحب کی بلا، کیا نبی کی صفت آج بھی برقرار ہے؟ میری بیوی کو 2008 میں برین ہیمریج ہو گئے ملتان میں. اپنا وہ کون سا رفیق یار ہاسپٹل کا نام ہے کچھ، ڈاکٹر خورشید رفیق ہاسپٹل ہے چوک کمارا کے ساتھ. یہ ڈاکٹر شاہد رفیق بٹ یہ میرے فیملی ڈاکٹر، وہاں اب وہ فوت ہو گئے. تو ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر زاہد رفیق بٹ، وہ اپنا وہ بھی ہمارے اچھے دوست ہیں. وہ ہارٹ کے سرجن. میری بیوی کو جب ہو گیا تو باقاعدہ طور پہ جب سی ٹی سکین کروایا گیا، ایم آر آئی، یہ ساری رپورٹیں آئیں تو اتفاق یہ تھا کہ یہ دنیا میں بڑا کیس تھا کہ کلاؤڈ اتنا زیادہ ہو گیا، یعنی بلڈ اندر برین کے بہت زیادہ پھیل گیا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بس دعا کریں، ڈیتھ تو شاید نہ ہو لیکن آپ کی بیوی کوما میں چلی جائے گی. ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کوما کیا ہوتا ہے. میری بیوی ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد بیٹھے بیٹھے، اس وقت میں قریب بیٹھا تھا، مجھے خوشی ہے، میں پوچھ رہا تھا کہ میں نے آپ کو ایک آیت قرآن پاک کی یاد کروائی تھی، یاد ہے؟ ان کا مجھے یاد ہے، کچھ بول رہی تھی. میں نے کہا کون سی؟ کہا یا رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. پھر میں نے کہا درود پاک. میں ویسے ہی ایسے ہی دل کو تسلی دے رہا. انہوں نے درود پاک جیسے ہی مکمل کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آنکھیں پہلے بند ہو چکی تھی، پیچھے گر گئی، کوما میں چلی. 3 ماہ تک مسلسل کچھ بھی نہیں تھا، نہ سننا، نہ بولنا، نہ محسوس کرنا. انجیکشن جہاں لگ رہا ہے کوئی تکلیف نہیں، لہو نکل رہا ہے کوئی تکلیف نہیں، کروٹ بدلی نہیں جاتی، کھایا کچھ جاتا نہیں. بالکل جس طرح ایک لاش پڑی ہوتی ہے اس طرح. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا مجھے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں تاکہ میں جا کے اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے دفن کر دوں.
تو بالکل ساری علامتیں مردوں والی. مجھے ڈاکٹر نے کہا جب تک اس کا دل دھڑکتا ہے نا دنیا کا کوئی سرجن اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا. جو پتہ نہیں میں نے سمجھانا تھا سمجھا سکا کہ نہیں. جب تک دل دھڑکتا ہے نا تو دل دھڑکے گا, کسی کا دکھ سمجھے گا. تو نبی کا دل تو آج بھی دھڑک رہا ہے. یا عزیزن علیہ ما عنتم پڑھنا چھوڑ دے, یا نبی کو مردہ کہنا چھوڑ دے. میرے نبی کا دل کل بھی میرے لیے تیرے لیے. یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا ہم گر جاتے ہیں, ہمارے منہ سے اللہ کی صدا بات میں نکلتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اپلیکیشن موو کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ وہ جو گرا ہوا ہے نا زخمی ہے وہ کوئی اور نہیں, وہ کل بھی میرا تھا, وہ آج بھی میرا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سر؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فمن خاف من موس جنفا, قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو, اندیشہ ہو, خوف لائق ہو جائے کہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا, حق چھوڑ دے گا, جن کا حق بنتا ہے ان کو نہیں دے گا, جن کا حق نہیں بنتا ان سے باقی زمانے میں تقسیم کر جائے گا. اپنوں کے ساتھ کیونکہ اس کی ناراضگی ان کو دینا نہیں چاہتا. جنفن لفظ جنف کا مترادف ہے حنف. غور کیجئے گا, تقریر تو آپ سنیں گے, آج پھنس جو گئے ہیں مجھے بلوا کے تو گزارا تو کرنا پڑے گا. جنف کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ کر باطل یا برے راستے کا انتخاب کرنے والا, اور حنف جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے باطل کو چھوڑ کر حق کے راستے پر چلنے والا. حنف باطل کے راستے پر چلنے والا جنف, حق کے راستے پر چلنے والا حنف. حنف سے حنفی ہے. حنف سے حنفی ہے, یا ہمیں حنفی کہنا چھوڑ دو یا بدعتی کہنا چھوڑ دو. بول تو دیں ذرا. اب غور سے سنیے حضور, میں نے بہت مختصر بات کرنی ہے. کیا کہ فمن خاف من موس جنفن, اگر تمہیں خدشہ ہو کہ وصیت کرنے والا جنف سے کام لے گا, او اثمن یا وصیت نامے کے اندر وہ کوئی ایسی بات لکھوائے گا جس پہ عمل کرنا گناہ ہے, تو کہا کیا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, اب تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, جن کا حق مار گیا ہے ان کو دے دو, اصلاح احوال کر دو, ان کو دے دو, وصیت نامہ پھاڑ دو, چوراہے میں رکھ کر آگ لگا دو جس میں جنف اور گناہ کی وصیت کی گئی ہو, کسی کا حق مارا گیا. فلا اثم علیہ, کوئی گناہ نہیں ہے, پھاڑ دو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا. اب پتہ چلا کہ وصیت شرعی بھی ہوتی ہے اور وصیت غیر شرعی بھی ہوتی ہے. غیر شرعی تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. آئیے میں آپ کو ایک وصیت سناتا ہوں. کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء. مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا محمد اشرف علی تھانوی, جن کو مسلک دیوبند والے حکیم الامت کہتے ہیں. پوری امت میں ایک ہی حکیم ہے, حکیم الامت کہتے ہیں, دانا, پوری امت میں دانا. مولانا اشرف, انہوں نے کتاب لکھی جمال الاولیاء. اس کتاب کے اندر اس وصیت کا ذکر ہے. ابھی میں نے وصیت آپ کے سامنے پڑھی نہیں ہے, لیکن پہلے میں اپنے سنیوں کا یقین جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہوں گا کہ ابھی جو حوالہ دینے چلا ہوں وصیت کے حوالے سے, اگر جمال الاولیاء کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے نہیں لکھا ہے تو کوئی چیلنج کر دے. آپ مجھے ایک کال کریں گے, مجھے کوئی کرائے کی ضرورت نہیں ہے, میرے گھر میں جنازہ بھی پڑا ہوگا تو میں اپنی جماعت کے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے جنازہ بعد میں جا کے پڑھوں گا, نبی کی نوکری کے لیے پہلے یہاں. اور دوسری بات سنیے,
حضور والا جناب قبلہ پیر صاحب اور علماء اور جتنے بھی آپ ہیں گواہ ہیں میری اس بات کے. اگر کوئی جھوٹ ثابت کر دے یہ گریبان میرا پکڑ کے چوک میں کھڑا کر کے کاٹ دیجئے گا میری گردن, کر دیجئے گا میرے بدن کے ٹکڑے, تاکہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہ بول سکے. اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو میری بات سن کر اپنی کتاب کو پڑھیے گا, میری بات سن کر اپنی کتاب. کیا سنانا ہے میں نے, کیا بات. مجھے دکھ ہوتا ہے. آج وہ جب ہجر سنا رہے تھے تو مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. آپ لوگوں کے لیے میں نے 5 مرتبہ گولیاں کھائی. 2 گولیاں اب بھی, ایک کڈنی کے قریب ہے حضور, ایک ہارٹ کے قریب, اور کل پرسوں اتنی سوزش تھی اب بھی میرے پاؤں پہ. ساری رات درد سے کراتا ہوں, 10 سے 20 انجیکشن کبھی لگ جاتے, کنز کے, وارن کے, دوسرے تیسرے, اور 150 یونٹ کے قریب میں انسولین لیتا ہوں. شوگر کا انتہائی مریض, اور آپ سے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے میری سرکار نے بہت دے دیا. وہ بہت پیار کرتے ہیں. رات کو جب پین ہوتا ہے نا تو بیٹھ کے میں اور میری بیٹیاں روتے ہیں, اور یہ غلام رسول شہیدی صاحب جب ان کے بھی آنسو, تو میں کہتا ہوں یار انجیکشن نہ لگاؤ, تھوڑی دیر تو رسول کی محبت کا درد سہنے تو دو مجھے. اس کا ایک اپنا مزہ ہے. بہرحال آپ لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہے. اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں. میں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, ٹارچر ہوا, مجھے مارا اتنا گیا کہ میرا ایک گردہ ضائع ہو گیا. بہت پرانی باتیں ہیں, یہ 77 کی تاریخ چلی. میں اب 68 سال کا ہوں آپ کے سامنے بیٹھا. اب غور سے سنیے گا حضور, میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, بات میری سنو, کتاب اپنی پڑھو. اگر جو بات میں نے کی ہے آپ کے حکیم الامت نے بھی وہی بات کی ہے تو پھر جواب دو. بدعتی ہم کیسے ہو گئے, مشرک پھر ہم کیسے ہو گئے, ایک آپ کے حکیم الامت بچ کس طرح گئے. ہم نے تلخ باتیں نہیں کرنی ہیں, ہم آپ کو دعوت فکر دیں گے. اٹھائیے حضور یہ کتاب, پھر آئیے کتاب. پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی, ان کی تفسیر کبیر کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے. حوالہ کیا ہے, وقت آن پڑا ایک بہت بڑی شخصیت پر. میں تھوڑا سسپینس میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ہے. جب نام لوں گا تو آپ کے من میں گلاب کھلنے لگے, اور جو نوکر ہوں گے ان گھرانوں کے, ان کے چہروں پر بھی گلاب جو ہے وہ اپنا اثر دکھانے لگے گا. اب ذرا غور سے سنیے گا, ایک بہت بڑی شخصیت پر بہت بڑی مشکل کا وقت آنے والا. موت سے بڑی کیا مشکل ہو, تو اس مشکل وقت میں اس شخصیت نے یا اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائے. واہ 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 واہ, کیا بات. آج ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات آئے نا, میں نے گھر جا کرنا کیا ہے, وہاں بھی تو جاؤں گا, پہنچوں گا تھوڑی دیر بعد کلاس روم میں چلا جاؤں گا. میرا کام تو گھر جا کے بھی یہی ہے. راستے میں موت بھی آ گئی, کسی نے کچھ کر بھی دیا تو پھر بھی سرکار کے قدموں میں تو پہنچ ہی جاؤں گا. زندگی تو پتہ نہیں پہنچا سکے گی, میری موت تو ضرور مجھے سرکار کے قدموں تک لے جائے. یہ میرا ایمان ہے, میرا عقیدہ. سنیے گا, غور سے سنیے گا. بہت بڑی شخصیت پر بہت بڑا مشکل وقت آ گیا موت کا. میرے بات بنے گا کیا, میرے بچوں کا کیا بنے گا, حالات کیا ہوں گے, میرے ساتھ کیا ہوگا, کون کس طرح کرے گا, کون کس طرح نہیں. ساری سوچیں آئی. اب میں کس کو بلاؤں جو میری مشکل آسان کرے. دروازے پہ دربان کھڑا تھا, اس کو آواز دی. کس نے؟ صدیق اکبر نے. دربان کو آواز دی. کس نے؟ صدیق اکبر نے. کہا مجھ پہ مشکل وقت آنے والا ہے, علی کو بلاؤ, اس سے بڑا مشکل کشا کون ہو سکتا. واہ 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 واہ,
کیا بات صدیق اکبر کا میں نوکر، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے، میں ان کے ایک پل کا اگر قرض چکانا چاہوں تو میری نسلیں بھی ان پر قربان ہو جائیں تو قرض ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر نے مشکل ترین وقت کے اندر یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگایا، مشکل وقت میں مولا علی کو بلایا۔ اب بتاؤ حضرت علی کا عمل، حضرت صدیق اکبر کا عمل مشکل وقت میں ہم کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، نہیں سمجھا نہیں سکا میں بات، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یا اللہ مدد کہتے نا، غیر اللہ کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غیر اللہ کر کیا سکتے ہیں صحیح؟ یہ تو قرآن کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، جن کو تم پکارتے پھرتے ہو نا، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، تیری دید میری عید خواجہ حمید۔ میں نے آج ایک نیا نعرہ بھی سنا، پھر جناب داتا علی حجویری کے دروازے پر، پھر چلے جاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب کے دروازے پر، میرے پیر نصیر پاک کے آستانے پر۔ یہ کیوں جاتے ہو؟ یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، قرآن کہتا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا۔ سنیوں عقل کرو، مت جاؤ شرک کے راستے پر، جن کو تم پکارتے رہتے ہو یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا تو تیسرے پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پانی مٹی لے کے آؤ، وہ لے کے آئے، آپ نے پرندے کی مورت بنائی، پھر پھونک ماری، پرندہ بن گیا۔ ادھر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، ادھر پورا پرندہ بنا دیا۔ کیا بات، واہ واہ واہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ویسے حسینیت کے نام پہ زندہ باد مر رہے تھے سنی، آواز نہ نکل آئے، پرلے انہوں پتہ لگ جاسی نا جی کہ ادھر ہی بیٹھے ہیں، تو لوگاں سویرے پوچھنا کوئی نہیں توڑے حسین ہے مدنی نو بلایا، وہ شرک دوتے تھے فلانیاں فلانیاں تھے، تُسیں بڑی سبحان اللہ تو تُسیں انہوں نے یقین تا دلا سکو نا کہ پہلی گالتے ہوئے گئے ضروراں پر بولے کوئی نہیں، تو جے مشکل نال بولنا پہ ہی گیا سبحان اللہ، یا علی دا نعرہ لگانا پہ گیا، حسینیت دا نعرہ، تو سونا پھر ووٹ ہی تا لینے ہوندے نا، ادھر ہی تا جانا ہوندے۔ اسا ہاں تو آڑے نال جڑے انہاں دے نالوں بے شک پرلے پاسے منہ کرو، جڑے حسین دے نو کرو ذرا اچھی آنکھوں زندہ باد۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت۔ کھچی صاحب میں نے منافقت دی گلہ کوئی نہیں آگا۔ اب غور سے سنو، بلاؤ جا کر مولا کائنات سیدنا علی کو، بلاؤ جا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بلاؤ میرے پاس، مشکل وقت آن پڑا۔ صدیق اکبر کے در کا دربان تھا، ہمارے زمانے کے تو غوث سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہوگا، وہ بھی تو صحابی ہوگا نا، اس دور کا صحابی ہوگا نا جو وہاں پہ دربانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ حضور والا وہی سمجھاتا، حضور مشکل آ گئی ہے تو اللہ کو پکارو۔ نہ آپ کو خیال آیا، نہ دربان نے انکار کیا، اور چلے آئے حضرت عمر بھی، ان کو بھی خیال نہ آیا۔ آ گئے مولا علی بھی، انہوں نے بھی نہیں سوچا انہوں نے میرے بیوی کا حق نہیں دیا، میں جاؤں مشکل کشائی کرنے۔ کیا بات، واہ واہ۔ تو حضور والا ہم سنی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مولا علی جن کی ایک پکار پر ان کے پاس جائیں اور ان کی مشکل کا ازالہ کریں، اس سے ثابت ہوتا ہے جس پہ علی راضی ہے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت علی چلے گئے، حضرت عمر فاروق چلے گئے، سنیے وصیت کیا وصیت کی؟ کہا جب میری روح قفس انصری سے نکل جائے میرا آخری وقت آنے والا ہے، سنیوں بھولے بھالے ہو، اپنے مولویوں کے پاس جاتے ہو، وہ کچی صاحب آ جاتے ہیں، 4 شعر سنا دیتے ہیں،
کوئی نعت خان آتا ہے، کوئی مولوی بھی آتا ہے تو وہ 4-5 ڈھولے مائیے سنا کے یہ کوئی عقیدہ ہے؟ موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا، نبی بھی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آنے والی ہے۔ بولو نا یار اونچی آواز سے، کیا بات، نبی نہیں جانتے کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا کب آئے گی۔ غور سے سنو نا۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی آنے والی ہے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ کہتے ہیں صبح میدان احد میں، یہ بخاری شریف میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف ہے۔ حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، حضرت جابر کے والد ہے۔ کہا بیٹا بہنوں کا خیال رکھنا، تھوڑی سی کھجوروں کے پودے ہیں، ان سے کھجوریں جتنی اترے گی قرضہ اترے گا نہیں، پر سارا قرضہ اب تیرے سپرد ہے۔ کہا بابا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا کیسی کرتا ہوں؟ صبح جب میدان میں شروع ہو گیا نا جہاد، غزوہ شروع ہوگا تو سب سے پہلی شہادت تیرے باپ عبداللہ کی ہوگی۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں صحیح نالائق ہوں نا، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شہادت تیرے باپ عبداللہ کی ہوگی۔ حضرت جابر کہتے ہیں نا اللہ کے سوا تو کوئی نہیں جانتا، ابا جاتے جاتے تو بھی شرک کر رہا ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ حضرت جابر نے انکار نہیں کیا۔ 1438 برس میں محدثین کرام نے اس روایت کو لکھا، شرح لکھی گئی، آج تک بخاری پڑھی گئی، بخاری میں روایت پڑھائی گئی، کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے۔ تو مجھے جواب دو، جس نبی کے نوکر اتنا جانتے ہیں وہ زہرا کا بابا کتنا جانتا ہوگا؟ لائٹ بند کریے۔ تو کملی دا مالک، چلو ایک شعر سنا دے جبکہ اشعار پڑھے جائیں، ایک دو شعر پڑھ لیں۔ یہ میرے میزبان کی طرف سے چٹ آئی ہے کہ ایک شعر سنا دیں تو میں شعر سنا دیتا ہوں، ویسے جتنے پیسے میرے نال موقع سے انہوں نے شعر نہیں سنا۔ تو کملی دا مالک زمانے دا مالک، ایویں شعر سننا ہے تو میں نہیں سنا۔ تو کملی دا مالک زمانے دا مالک، کملی دا مالک یہ کی مطلب ہے؟ بولو کوئی تو دسو، بولو نہیں سمجھ آئی؟ پنجابی دا شعر ہے نا، میں کوئی فارسی تا نہ پڑھ رہا۔ تو کملی دا مالک زمانے دا مالک، یہ مطلب ہے۔ بس سبحان اللہ کہنے سے قوم لگی ہوئی ہے، میں سمجھ رہا کی تھا۔ ایک کملی تو وہ ہے جو سرکار کی چادر کو کہا جاتا ہے حضور اپنے کاندھے پہ رکھتے ہیں، اس کے آپ مالک۔ ایک کملی یا کملا ساڑھے گھراں چوندا ہے جنہوں پوچھدا کوئی نہیں، شادی بیاہ ہوئے یا کوئی دکھ سکھ دی تقریب ہوئے، پیر جی جڑا کملا بچہ ہوئے انہوں نہ ماں صلاح بٹھا دی ہے، نہ پیو صلاح کردا ہے، نہ بھائی نہ بہن، سارے آدھے نے کملا ہے۔ سچ آگدا پہ گل ساڑھے معاشرے دی ایویں ہے نا، جڑا کملا ہوئے انہوں کوئی نیڑے نہیں لگاندا، لیکن شاعر دا تخیل دیکھ، شاعر کہتا ہے جسے کوئی پاس نہیں بٹھاتا، سائیں تو ان کا بھی تو مالک بن کے آیا ہے۔ تو آواز نہ بڑا عجیب سا ہے، مزہ نہیں مجھے۔ تو کملی دا مالک، بہت اچھا پڑھاتے ہیں داتا والے، پر آج شاید میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہوگی۔ تو کملی دا مالک، پھکا پھکا آواز ہے، بیس نہیں۔ تو کملی دا مالک زمانے دا مالک، تو اپنے پرائے بیگانے
बेगाने दा मालिक तू कमली दा मालिक ज़माने दा मालिक तू कमली दा मालिक ज़माने दा मालिक तू अपने पराए बेगाने दा मालिक तू अपने पराए। ये पैसे ले लो पर मेरे मेहरबानी। क्या है, उधर से उठता है, मुंह उठा के उधर देखने लगते हैं, उधर। इस तरह नहीं, नबी का नौकर जब बैठता है ना तो लफ्ज में उसे हुसैन अहमद मदनी नहीं अपने महबूब की झलक नजर आती। तू कमली दा मालिक ज़माने दा मालिक तू अपने पराए बेगाने दा मालिक इल्मे गैब दीते गल्ले मामूली तू अल्लाह दे सारे खजाने दा मालिक। बात लंबी नहीं करूंगा, बुला लिया फारूक आजम को। आ गए मौलाए कायनात जो अल्लाह की अता से हमारे मुश्किल कुशा भी हैं, हाजत रवा भी हैं। जिन्होंने तकलीफ हो ये सुभान अल्लाह ना आखो ना जेड़े मौला अली नू अपना मुश्किल कुशा समझ दो, हवाले तो मैं देने। अगर को आ गया गल्लां तो मैं करनी है, तानू कादी परेशानी। अगर जवाब ना दे सका, उसनू मुतमैन ना कर सका, तो जो चुप करके मुंह थल्ले सुट के ना बह जावे तो सैयद दा पुत्र ना आख्यो। गौर से सुनिएगा, मेरे 500 लेक्चर पढ़े हैं नेट पे खोलिए, मेरा नाम लिखेंगे नेट पे आ जाएंगे। 500 लेक्चर पढ़े, 90 घंटे का लेक्चर मेरा बुखारी शरीफ पे है, घंटे का क्लिप से पढ़े ना। वहां पे कोई जवाब क्यों नहीं देता मेरा? आ गए मौला अली, आ गए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों आ गए। आपने कहा मेरा आखिरी वक्त है। अच्छा तो फिर कहा जब रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, नमाज़े जनाजा पढ़ना, पर दोनों मेरी बात सुन लो, मेरी मैयत उठा के कब्रिस्तान ना ले जाना। सुनिएगा, जन्नतुल बकी में मेरी कब्र ना बनवाना, मुझे लेके कब्रिस्तान ना जाना। थोड़ा बेस बना दे तो मेहरबानी होगी। आप आवाज भारी करो जरा। एक डब्बा आपका ये गलत है जिसका मुंह इधर है, बहुत ही। अब गौर से सुनिएगा जो बात मैं कहने चला हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कह दिया, फारूक आजम ने कहा ठीक है, मौला अली ने कहा ठीक है। जब रूह कफ़स अंसरी से निकल गई, आपको गुस्ल दे के कफन पहना लिया, जनाजा गाह में ले गए। सुनियो, दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो। मैं आपका नौकर, मदीने वाले का नौकर बैठा हुआ हूँ, पूरी जमात का खादिम बैठा हुआ हूँ। हुजूर वाला नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद जब मैयत कब्रिस्तान की बजाय कहीं और जाने लगी तो किसी ने पूछा तो होगा कब्रिस्तान इधर, तुम किधर? मक्का ले जाओगे, कहां दफन करोगे? किसी ने पूछा तो होगा। और ये अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नमाज़े जनाजा है, कोई थर्ड पर्सन आदमी नहीं। हजारों की तादाद में सहाबाए किराम में मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। पीर साहब, मेरी जिंदगी के 8 साल गुजर गए, 1200 सहाबा के मैंने नाम तलाश किए हैं,
کوٹ کے اندر آؤ آپ کی مرضی، مسجد میں آؤ آپ کی مرضی، چوک میں آؤ آپ کی مرضی۔ میں ان 1200 صحابہ کا نام لیتا ہوں جو نماز جنازہ میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھا، قبرستان ادھر جنازہ ادھر، تو لوگوں نے پوچھا تو ہوگا یا علی، نہیں مزہ نہیں آیا، یا علی۔ ایک میں وہ چونکہ پیر خانے سے بھی تعلق ہے میرا، تو اپنا آستانے پہ تو محفل سما بھی ہوتی ہے، تو بیٹھتا نہیں ہوں، بس کبھی کبھی بیٹھا۔ ایک بار بیٹھا تو مجھے وہ قوال حضرات جو تھے انہوں نے ایک شعر پڑھا جو آج تک میرے ذہن میں، علی نال، آپ کو تو یاد آ گیا، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا، علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا، اتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا۔ اب غور سے سنیے گا، لوگوں نے پوچھا تو ہوگا یا علی قبرستان ادھر کدھر لے کے جا رہے ہیں، یا عمر قبرستان ادھر آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ دونوں نے ایک ایک کو بتایا تو ہوگا، یا پھر اعلان تو کیا ہوگا کہ صدیق اکبر ہمیں وصیت سنا کے گئے تھے کہ میرا جنازہ قبرستان نہیں لے کے جانا۔ کہاں لے جاؤ گے؟ کہا انہوں نے کہا تھا دفن کرنے سے پہلے، میری قبر بنانے سے پہلے ایک بار میری میت میرے مرشد کے دروازے پہ لے جا کے رکھ دینا۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ لے جا کے رکھ دینا۔ اب محبت جو عروج پہ آ رہی ہے، آل محبت کو اب میں بحث و تمہیز کی طرف تو نہیں لے جانا چاہتا، کہ دروازے پہ رکھ دینا۔ دروازہ تب لگے گا جب دیوار ہوگی۔ دروازہ و دیوار ثابت ہو گیا، مدینے میں قحط پڑ گیا، صحابہ اکٹھے ہو کے اما عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اٹھاؤ دارمی شریف، لاؤ مشکات شریف، حوالہ میں نکال کے پڑھتا ہوں، سند بھی پڑھوں گا، سند پہ بحث بھی کروں گا، متن پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ زندگی میں 18 مرتبہ دورہ حدیث کے اسباق پڑھا چکا ہوں، 28 مرتبہ دورہ تفسیر کے اسباق پڑھا چکا ہوں، اب بھی پڑھا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، صحابہ آ گئے، آنکھ عرض کی کہ اماں قحط سالی آ گئی ہے، کھیتوں میں ایک تیلا بھی نظر نہیں آتا، آج جانور مر رہے ہیں، کل ہم مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے نہیں کہا نماز استسقاء پڑھو، اماں نے نہیں کہا بیت اللہ کا جا کے طواف کرو، اماں نے نہیں کہا نبی پاک جو مسجد بنا کے دے گئے جاؤ مرو نفل پڑھو۔ ماں ہے نا کہہ سکتی ہے نا، جاؤ جا کے نفل پڑھو، رب کو مناؤ، بارش جانے اور رب جانے۔ مولا نہ کرو نہ اللہ کرے، تو میرا حوالہ چیلنج کرنا میرا حوالہ چیلنج، تاکہ میں بات تو کروں، کہیں تو آمنا سامنا ہو جائے۔ حضور غور سے سنیے گا، 2 کتابوں کے حوالے دے کے جا رہا ہوں، دارمی شریف جس کی شرح میں نے لکھی، اب کچھ عرصے کے بعد 18 جلدوں میں مارکیٹ میں آ جائے گی۔ آپ نے نہیں کہا کہ اس طرح، آپ نے کہا اس طرح کرو، آج یوں بارش مانگتے ہیں، میں تالا کھول دیتی ہوں، تم مزار کے اندر جاؤ، اے نبی پاک کی تربت انور کے اوپر جو کھجور کی چھڑیوں کی چھت ہے اسے ہٹا دو، آسمان ترس گیا ہوگا مزار رسول کا دیدار کرنے سے، آج تھوڑا سا یہ ہٹا کے دیکھو کیا منظر بنتا ہے۔ صحابہ کے لیے دروازہ کھولا گیا، صحابہ اندر گئے، کھجور کی چھڑیوں کی چھت ہے، دروازہ بھی ہے، دیوار بھی ہے، چھت بھی
वाह 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 तीनों चीजें साबित हो गई। खजूर की छड़ियां हटाई गई। मैंने कहता साहबी से मोहब्बत है तुझे अगर, साहबा का नौकर है तू अगर, मैं तो साहबा का भी नौकर हूँ, मैं तो आले बैत का भी नौकर हूँ, मैं तो औलिया का भी नौकर हूँ, अज़वाजे मुतहरात का भी नौकर हूँ। अब साहबी कहते हैं जब हम अंदर गए, खजूर की छड़ियां हटाई, छड़ियां हटाने में देर लगी सो लगी, बारिश आने में देर कोई नहीं। वाह 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 मज़ारों पे जाना जायज नहीं। अम्मा कहती है मज़ार पे जाओ, और वहाँ दीवार भी है, दरवाजा भी है, छत भी है, हदीस से साबित हो गई। अब हुजूर कमरा तो साबित हो गया, कमरे के अंदर नबी की तुरबत कब्र शरीफ भी साबित हो गई। तो ये नबी के मज़ार पर, नबी की कब्र पे मज़ार, कमरा, ये नबी अलैहिस्सलाम के अपनी तुरबत अनवर पे कमरा है और छत है। तो बिदअत तो वो चीज होती है ना जो नबी पाक ने ना की हो। तो हम मज़ार बनाने लगते हैं, आप परेशान क्यों होने लगते हैं? हम तो सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे होते हैं। वाह 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 वाह। अब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मैयत को ले जाके रख दिया गया। कहा उमर जी भाई, कहा मौला अली जी भाई, कहा दरवाजे पे खड़े होकर मेरी तरफ से अर्ज करना या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है, अंदर से जो फैसला हो। जी जी वाह 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 वाह। मजा नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सुनने वाले बने ना, मैं तो सुनाऊंगा ना फिर। मेरे बस आखिरी 2-4 मिनट हैं जो बात, क्योंकि अभी महफिल जारी रहेगी। कद आवर मेरी जमात आले सुन्नत के नात खान हजरात उलमा आएंगे, गौर से सुनिएगा। हुजूर वाला तवज्जो है ना, जो मदीने वाले की नौकरी में सुन रहा है उसकी तवज्जो नहीं हटेगी, मेरी आंख से आंख मिलाएंगे। गौर से सुनिएगा। अच्छा दरवाजे पे जाकर अर्ज करोगे, अंदर से जवाब आएगा। हजरत उमर कहते 2.5 साल हो गए हैं, हजरत अली भी कहते 2.5 साल हो गए नबी को विशाल किए हुए। अब कब्र में कौन होगा, कौन आवाज सुनेगा, कौन जवाब देगा? बात समझ में आ रही है? चलो बाकी का वाकया फिर कभी सुनाऊंगा, उधर देख लें पहले, क्योंकि आपको नबी अलैहिस्सलाम के, मैंने पहले कहा बेकदरी मैं नहीं चाहता। आज आप गुजारा कर लें, अंदर नहीं आऊंगा, जमात साहब भी बुलाएंगे तो नहीं। अब गौर से सुनिएगा हुजूर, जो बात मैं कहने चला हूँ, मेरी जमात आले सुन्नत का एक अच्छा नाम, खूबसूरत नाम, क्या नाम? अहमद अली, अहमद भी अली भी दोनों को हाकिम मानते हैं, या फिर अहमद व अली का हाकिम है। तो मैं गुजारिश करूंगा, नाम बड़ा सोना है, काम बड़ा सोना है, मेहरबानी करें ना, एक सैयद ज़ादे की झोली में खैरात डाल दें अहमद अली हाकिम, चेहरा थोड़ा और सुन्नत रसूल के जेवर से सजा लें। अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा इज्जत दे, बहुत ज्यादा। पहले भी अहले बैत का सदका आपको कोई कभी नहीं है। और इस इरादे से अहमद अली हाकिम साहब थोड़ा सा एक रंग और आ जाएगा इस पर, नूर चेहरे पर, अगर आप सुन्नत रसूल का जेवर सजाएं और इरादा ये करें कि जब तक तेरे चेहरे पर सुन्नत रसूल मौजूद है, लम्हे लम्हे का सवाब सैयदा ज़हरा की बारगाह तक पहुंचता रहे। तो क्या आप में से भी कोई तैयारी करेगा? हाथ नहीं खड़ा करना, उम्मीद है कुछ ना कुछ लोग इरादा कर लेंगे। अपनी बात को खत्म करूं, मैयत ले गए, दरवाजे पे रख दी, उमर गए रज़ी अल्लाह ताला, दरवाजा कोई नहीं खुला, समझ आ रही है? सुना। हजरत अली गए, दरवाजा कोई नहीं खुला, हजरत उमर गए, दरवाजा कोई नहीं खुला। समझदार लगते हैं। हजरत उमर गए, हजरत अली गए, जाके खड़े हो गए, दरवाजा, सुनिएगा बड़ा मकाम है।
اب کہیں وہ سارا بنا بنایا تانا بانا ادھر نہ جائے نا. حضرت علی گئے دروازہ نہیں کھلا, فاروق اعظم گئے دروازہ نہیں کھلا. حضرت علی اور فاروق اعظم نے مل کر دونوں نے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام پڑا جس وقت تو ٹھک سے تالا کھل گیا, کنڈا کھل گیا, دروازہ کھل گیا. حضرت صدیق اکبر آپ کی عظمت کو سلام. مولا علی تیرے بچوں کے ہم نوکر, مولا علی تیرے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, مولا علی تیری سیدہ زینب پر میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں قربان ہو. مولا علی نے جب سلام پڑھا قیامت تک کے لیے صدیق اکبر اور مولا علی اور فاروق اعظم نے مسئلہ حل کرا دیا. دروازہ بند کھلتا کیسے ہے؟ سلام پڑا در کھل گیا تو پیغام مل گیا. قیامت تک عقیدہ صدیقیو مرتضویو فاروقی ہمارے سامنے آ گیا. تو اس دن کے بعد سائیں میں آج آپ کو بتا کے چلا ہوں, اسٹیج والے معزز, آپ سارے معزز پیر صاحب, دیگر پیر صاحبان, نعت خان حضرات, سنیے گا غور سناؤں. آپ کا بھی کوئی دروازہ اگر بند ہے, رزق کا, اولاد کا, صحت کا, علم کا, نہیں سمجھا, چلو بعد میں کچی صاحب سمجھا دیں گے. صحت کا دروازہ بند ہے, علم کا دروازہ بند ہے, فلاں 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 دروازہ بند ہے, تو مولا علی اور فاروق اعظم کا عمل, صدیق اکبر کا حکم اور دروازے پہ لے جانا, یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں اگر کوئی دروازہ بند ہے سلام تم پڑھنا شروع کر دو. دروازہ جانے زہرا کا بابا جانے. تو حضور آپ نے کھڑے ہو کے کہا حضور آپ کا غلام حاضر ہے. تو اندر سے جو جواب آیا وہ بڑا عجیب تھا. میں متن نہیں پڑھوں گا چونکہ پھر ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی نہ نکل آئے, بھرم نہ کھل جائے کہ یہ بندہ تو رٹا لگا کے آیا, کہاں یہ پڑھا دیا. تو اس لیے میں دانستہ متن نہیں پڑھ رہا ہوں. چی صاحب آخری جملہ اور آپ سے اجازت. آخری جملہ کیا ہے کہ اندر سے آواز آئی, کہا گیا نا آپ کا غلام حاضر ہے, جڑی اندروں آواز آئی وہ آواز ایسی آیا تے باہر کیوں بٹھائی بیٹھے ہو, آیا ہے تو باہر کیوں بٹھایا, یار کو یار کے پاس پہنچا دیا. اور وہاں پہنچایا کس نے؟ مولا علی نے. صدیق اکبر بھی جاتے جاتے بتا گئے مشکل پڑے تو مولا علی کے دروازے پہ فریاد کرنا, یہ وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے. حضور آپ کی وساطت سے میں نے کوئی مشاورت نہیں کی ہے, بس ایک قرارداد پاس کرانا چاہوں گا. وہ قرارداد یہ ہے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میرا پاک وطن بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے. کچھ بد کردار لوگ میرے پاک وطن کے پرچم کو جلانا چاہتے ہیں, میرے پاک وطن کی سرحدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میں چیف آف آرمی سٹاف, 5 صوبوں کے آئی جی, رینجرز کے ڈی جی, ایف سی کے کارکن اور سی ٹی ڈی کے جو ہیڈ ہیں, اور موجودہ حکومت, ارباب اقتدار اور ارباب اختلاف, ان سب کو, اور بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف کو, اب جس کے من کو یہ بات بھا جائے گی وہ میرے بات سننے کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرے گا. غور سے سنیے گا, ہم سب آج کے عظیم الشان اجتماع میں جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ کبھی میرے پاک وطن کی سرحدوں پر پاکیزہ لہو کی ضرورت پڑے تو اپنے سپاہیوں کو بات پہ بلانا, زہرا کے بابا کے نوکروں کو پہلے آواز دے لینا. پاکستان پاکستان سارے یار
पाकिस्तान पाकिस्तान औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। और बस आखिर में मेरी झोली में एक खैरात डाल दीजिएगा, और उम्मीद है कि वो खैरात सिर्फ मेरी झोली में नहीं, आप सबकी झोली में होगी। आप दिल से जो स्टेज पे बैठे हैं, किबला पीर साहब हैं, बाकी उलमा हैं, अब बड़े खुश नसीबी का वक्त है मेरे लिए भी। तो दुआ ये है कि या अल्लाह, किसी साहब आपके तो हम बड़े मकरूज हैं सादात, आपने सादात की माँ के हुजूर ऐसे ऐसे अंदाज में खराज तासीन पेश किया कि हम सैयदजादे जितने भी हैं इस वक्त धरती पर आपके मकरूज हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, क़यामत वाले दिन अपनी माँ ज़हरा का दामन पकड़ के ज़रूर अर्ज करेंगे, माँ ये था तेरा दीवाना जो तेरे बच्चों की और तेरी अज़मत को बयान किया करता था। तो आइए इन बहते आंसुओं में खैरात मांगते हैं कि या अल्लाह, हम इस वक्त यहाँ जितने भी मौजूद हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उलमा हैं, अवाम हैं, जितने भी मौजूद, गुनाहगार हैं मेरे जैसे, हम जितने भी मौजूद हैं, हम सबको मरने से पहले पहले नबी पाक का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बाने आने जलसा की खैर करे और सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मेरी माएँ बहनें बेटियां जो आई बैठी हैं, एक दुआ उनके लिए भी कर दें कि या अल्लाह, क़यामत तक मेरी इन तमाम माओं बहनों बेटियों के सरों पर खातून जन्नत की चादर का साया रहे और इनको नसीब फरमा दे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि जितने भी अहबाब ने आज यहाँ पे ड्यूटी की है या कर रहे हैं, या जितने भी अपना ऊपर बड़े अफीसरान ने इजाज़त दी है, सबका अल्लाह भला करे। और जो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अपने सर पे कफन बांध के नबी के गुलामों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए आप सब भरपूर आमीन कहेंगे कि या अल्लाह, इन सब को तरक्की दराजात नसीब फरमा और इन सब की मुश्किलें आसान फरमा। अजमाइन व आखिर दावाना।